بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 آج کا ہمارا لیکچر ہے سبق نمبر 7 فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواؤں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی۔ ان خطوط میں سے چند ایک یہ ہیں: کیسر روم کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر اریسیوں اور رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنے میں سے کسی کو رب مانیں۔ بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک کیسر روم جس کی سلطنت شام تک پھیلی ہوئی تھی، دوسری کسریٰ ایران۔ کیسر نے انہی دنوں میں ایرانیوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی تھی۔ وہ اس فتح کی خوشی میں جشن منانے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اس کو مبارکباد دینے والوں میں سردار مکہ ابو سفیان بھی تھا، جو کہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ہرقل کیسر روم کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بلایا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے۔ ابو سفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا۔ ہرقل کو یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر وہ اپنے امراء اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت کے ڈر سے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کر سکا۔ کسریٰ ایران کے نام خط۔ اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی۔ وہ ایک مغرور شہنشاہ تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایلچی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے، خط کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گستاخی کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی اس کے اپنے بیٹے شہریار نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ نجاشی کے نام خط۔ حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا، اس پر اصحامہ کی حکومت تھی۔ عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے۔ اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اسے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں ہی پناہ گزین تھے۔ نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا۔ نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ والی مصر کے نام خط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مصر کے والی مقوقس کو دعوت نامہ بھیجا۔ مصر کیسر روم کے تحت تھا اور مقوقس ہرقل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا۔ ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ مقوقس نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی تعظیم کی، عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے۔ ایک سفید خچر کا نام دلدل تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا۔ ایک کنیز کا نام ماریہ رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرف زوجیت بخشا۔ ان کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو شیر خوارگی میں ہی فوت ہو گئے۔ سفارت کے نتائج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی اور کئی حکمرانوں اور امیروں کو ایسے ہی تبلیغی خطوط ارسال فرمائے۔ ان میں مشرکین کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی شامل تھے۔ نجاشی، مقوقس اور شاہ بحرین منذر بن ساوہ کے نام لکھے ہوئے خطوط آج بھی محفوظ ہیں۔ ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ہوئے، ان کی رعایا نے اسلام قبول کیا۔ عرب اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک دین اسلام سے آگاہ ہوئے۔ اس طرح یہ حکمت عملی آئندہ کے لیے ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کا باعث بنی۔